احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 9ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ پہلے رکوع میں اللہ کی نافرمانیوں کی اور شعیب علیہ السلام کی دھمکیوں اور اس میں ہر دور کے لوگوں کی گمراہی بتائی گئی ہے۔ تو جہانوں کے رب کا پیغام ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان ہے ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ تو ہر نبی کی مخالفت اس کی قوم کے خوشحال طبقے ہی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم تھے۔ کیوں وہ سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال طبقہ تھا۔ جو خوشحال طبقہ ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، اور یہاں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا، ہمارے طریقوں کو فالو کرو۔ اور پھر فرمایا قال اولو کنا کارہین، شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جائے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا کبھی بھی۔ اسی لیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہو، اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دی، اور ہمارے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے اور ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے میں بہترین ہے، کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا، اور نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی جس حالت میں بھی ہو یا ایمان کے جس درجے پر ہو اور اس پر مجھے ہمیشگی حاصل ہوگی، بلکہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم ہمیشہ اس پر رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ انبیاء صالحین ہمیشہ سے ہی جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے، یہاں آ کے بیٹھنا ہمیں آسان کیا ہے، تو ہمارے دلوں کو اپنی کتاب سے راغب کیا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے کہ آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم اس سے پھر جائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں ہے، 2 انگلیوں کے درمیان، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی چیز مجھے دین میں پھیرنے کا عمل آ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کوئی سبب بن جائے کہ میں دین سے پھر جاؤں۔ تو خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کی، علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہو تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اپنا کمال ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے دل ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں۔ اس لیے خبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں خمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو دردہ، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو تو منافقت سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کا نفاق کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ کہا، اللہم اغفر، اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی فتنے میں ڈل جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، ایک گھڑی۔ یعنی بعض کا شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں نہ سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت اس کے لیے مانگتا رہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ یعنی انہوں نے شعیب کو ڈرایا تھا کہ ان کو شہر سے نکالنے کا پروگرام بنایا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا۔ پھر جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا، ہے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گر گڑائیں۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے 2 پرچے ہیں۔ تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان یا آزمائش ہے، شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن جب خوشحالی آتی ہے، نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے، لہٰذا وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام پر نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ اس سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل تو نہیں، استدراج تو نہیں کہ اس کے بعد مجھے پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس میں سے اللہ کا بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں بھی برقرار رہیں۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی اب یہاں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہ سکتی ہیں۔ 2 چیزیں، اللہ کو راضی کرنے والی ایمان اور تقوی۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یعنی چونکہ عذاب کب آتا ہے؟ اچانک عذاب آتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ ہم اگر چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے تو وہ نہ سنیں؟ تو گناہوں کے 2 نتائج بیان کی گئے ہیں، ان پر مصیبت ہے اور دوسرا ان کے دل سخت ہو جائے۔ تو اس لیے تو انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پھسلے جہاں بھٹکے پھر کیا کرنا چاہیے اس کو
توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بستی ہے جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اسے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یعنی دین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے ہمیں۔ اور پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا۔ یہاں سے آخر تک موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھیں گے فنظر، غور کریں، یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، نا انصافیاں کرتے ہیں، بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، یہ اس پورے رکوع میں بتایا گیا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یعنی یہ کس کی دعوت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اور وہ دو نکات ہیں، ایک کہ قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات دلانا، ان کو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ظاہر اژدھا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کو جادوگر ہی کہہ کر اس کو جھٹلایا گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو، اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، اور وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر لے آئے۔ اب انہوں نے جادو قرار دے کر سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ یعنی نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، تو لوگوں سے کوئی بدلہ، کوئی اجر و ثواب نہیں وہ چاہتا۔ وہ اجر و ثواب کس سے چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے۔ لیکن جادوگر جو ہے، کیونکہ یہ جادو جو ہے، وہ جادوگر کیا چاہتے تھے کہ وہ فرعون سے بدلہ مانگ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا، یعنی وہ دنیا کا انعام چاہ رہے تھے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا حکم دیا کہ اس کی یہ حکمت تھی کہ اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیا حکمت تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے اصل میں یہ جادو کریں گے کیا، اور اس کے بعد جب باطل پہ حق آتا ہے تو پھر وہ حق جو ہے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گڑھ رہے تھے۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان کے جھوٹے شبدہ بازوں کو نگلنے لگا۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی رسیاں، جتنی بھی لاٹیاں پھینکی تھی، وہ سب کی سب میدان میں سانپ ہی سانپ بن گئے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس عصا کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اس سانپ نے سارے سانپ کھا لیے۔ تو یہ آیتیں جو الاعراف میں آئی تھی 118 نمبر آیت، اور یونس کی ہے 81 اور 82، اور الاعراف کی 118 122 اور طٰہٰ 69۔ یہ آیات اگر کسی پر شک ہے کہ اس پر جادو ہے تو ایک برتن میں دم کرے اور اس کے سر پہ انڈیل دے تو یہ جادو کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔
فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں فرعون ضد میں نہیں مانا، یعنی فرعون پہچان گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، لیکن ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگروں نے فوراً ہی مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف صفت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک منٹ میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ چینج کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کا دل چینج نہیں ہوا، جادوگروں کا کتنا چینج ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون کے مقابلے میں ہمارے اندر صبر انڈیل دے۔ اتنا پکا ایک منٹ میں ان کا ایمان ہو گیا۔ اور قوم میں فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام کس کا ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ تو یہ مشکل تو ٹل جائے گی، پھر خوشحالی آ جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایک آزمائش کے ساتھ آئے گی تاکہ دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں اور غمی میں کیا کرتے ہیں۔ خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے باہر ہی ہو جاتے ہیں اور اتنا لٹاتے ہیں کہ کسی غریب کو نہیں دیتے، اور غمی میں کیا کرتے ہیں؟ پھر ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایکسٹریم حالات ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گے، تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ویسے اللہ کا بڑا کرم ہے ایسے لوگوں کو برداشت کرنا، کہ ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم ایک لمحے میں ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اب قوم میں فرعون کا ایک اور امتحان کیا تھا؟ قحط سالی، خشک سالی، یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی ہے، فصلیں ماری جاتی ہیں، کچھ نہیں اگتا، اور دیکھا جائے تو سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں، انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے، سختی کے وقت دل اس طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا والے دل توڑتے ہیں تو پھر انسان کس طرف راغب ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جب دنیا اس سے چھین جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو پھر انسان اصل جنت کو بھول جاتا ہے۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ ہے۔ سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی نعمت ملنے کو کبھی اپنا کمال نہ سمجھے، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز علم کی بنا پر ملی ہے، یہ چیز مجھے طاقت کی بنا پر ملی ہے، میں نے فلاں قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے حاصل کیا، بلکہ کہے کہ یہ میرے رب نے عطا کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کر دو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی دلیل ہوئی تو میں ضرور مان لوں گا۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی اس آیت میں مختلف طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ طوفان، عذاب ہوتے ہیں طوفان بھی، گھر تباہ کر دیتے ہیں، فصلیں تباہ کر دیتے ہیں،
ٹڈی دل فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ بھی عذاب دیا گیا ٹڈی دل کا۔ جوئیں انسان کو کی نیند حرام کر دیتی ہیں، نفرت انگیز چیز ہے یہ کہ انسان کی نیند سکون خراب کر دیتی ہے، اور یہ گندی کا سمبل بھی ہے۔ اور مینڈک کھانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں ہر جگہ اچھلتے پھرتے تھے۔ اور خون کا عذاب، ان کے پانی میں خون مل گیا، ان کی نکسیر کی بیماری ان کو ہو گئی، یعنی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ مختلف عذاب وقتاً فوقتاً ان کے اوپر آئے، پھر بھی وہ کیسے سخت دل لوگ تھے کہ کسی مصیبت پر بھی ان کے دل نہ جھکے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یعنی پھر بھی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ موسیٰ کے پاس ہی آئیں گے تو اس کا حل وہیں سے نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل اور فرعونی دونوں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کا کہتے تھے، ورنہ حالانکہ وہ خود بھی دعا کرتے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے خود دعا نہیں کی۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ یعنی فرعونیوں کے ڈبونے کی وجہ کیا تھی؟ آیات کی تکذیب، آیات کو جھٹلانا، غفلت، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا بہک جانا۔ انہوں نے جان بوجھ کر غفلت اختیار کی، یعنی انہوں نے آیات پر غور و فکر کرنے سے روح گردانی کی۔ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجی تھی ان پر اوپر توجہ نہیں دی انہوں نے، اور ان کے نتائج کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور ان کے مغربوں کا وارث بنا دیا، اور جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ ہم نے فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو وہ عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل ہو، نا سمجھ لوگ ہو۔ اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سرکش سے نجات دے کر یہاں پہ رکھا، اور دراصل بات ہے کہ بنی اسرائیل اگرچہ اپنے وقت کے مسلمان قوم تھی لیکن طویل عرصے تک وہ فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان جیسی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی یہ بات سما گئی تھی۔ اس لیے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق، اپنے الہ، اپنے معبود سے بے خبری اور لا علمی ہے۔ کیونکہ ایک شخص جتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ کسی اور الہ کو اپنا الہ بنا لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ خالق کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی وہ لوگ سمجھ جاتے تھے بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کی 10 راتوں سے پورا کیا۔
سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ہر چیز آئسولیٹ کر کے پہاڑ پر لے گئے، اور 30 راتوں کی میعاد رکھی گئی تھی، لیکن وہ بڑھ کے 40 راتیں ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کسوٹی بڑی چیز نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو جانشین بھی پیچھے بنا گئے تاکہ میری قوم گمراہ نہ ہو۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عن قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا، اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ یعنی پہاڑ کی چوٹی پر اتنی خاموشی کہ انسان کو اپنی سانس کی بھی آواز آئے۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، اور دیکھا جائے تو اللہ کا کلام سن کر دل پگھل جاتے ہیں، اور کہاں یہ کہ اللہ سے کلام کیا جائے، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو دیکھنے کا بھی جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکی، کیونکہ ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تو کیا ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغام اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دین کی دعوت کا خلاصہ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو شکر گزار کو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جائے۔ اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن عمل شکر کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ تو عمل سے شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دیں، نافرمانی کے راستوں میں نہ لگائیں۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ سو ان کو قوت سے پکڑو، اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے۔ جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، عن قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کا اپنا راستہ نہ بنا لیں، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ نہیں، تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو علم سے محروم کرنے والے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلے تکبر آتا ہے، پھر بے صبرا پن۔ حق سے ضد کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ علم حیا اور تکبر رکھنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچھڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں، نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو، اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اسے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو اب دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔
اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس سے پھر دعا بھی کرتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، عن قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا، دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ اور لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بن کر گناہ نہ کرتا جائے۔ بعض غلطیاں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر کرنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انجام ان کا بہت بھیانک ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دے۔ اس لیے تو کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر کے فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی۔ اس کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے۔ اور تورات ہدایت تھی لیکن کن کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہمیں سے چند بیوقوفوں نے کیے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں 3 باتیں اس آیت میں سکھا دی گئی ہیں۔ پہلا تقویٰ، دوسری زکوٰۃ، تیسرا آیات پر ایمان لانا۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کو قوت دی، اس کی مدد کی، تو اس نور کی تباہ کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر نبی امی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ایسی کتاب لے کر آئے کہ جو دنیا میں کسی کو، یعنی وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہے اس طرح کی بک۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیتا، جبکہ ایک وضو سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے بارے میں بھی کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ ہے میں ہر نماز کے ساتھ پابندی کر دیتا۔ آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔
وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جو امی نبی ہے یہ ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے، اسی لیے قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے۔ دنیا کے ہر ملک، ہر بر اعظم، ہر علاقے، ہر نسل، ہر زبان بولنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔ اس لیے لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے جس نے سن لیا، جان لیا، اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لائے۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر عصا مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر مانو سلوہ اتارا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ان لکڑی کا عصا چٹان پر مارا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کتنا بڑا معجزہ، کتنی بڑی اللہ کی قدرت! جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا، فرائض پر عمل نہ کیا تو ان سے ہر خیر ختم کر دی گئی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو، اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والے کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کسی غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بلکہ انعام بھی دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے یا بندی پر کوئی انعام فرماتا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر اس نعمت کو چھین لیتا ہے، چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ اس لیے ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سب یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھی۔ یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھی، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہوا ہے عبادت کے لیے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی اس طرح سے کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اوپر آتی تھی، اس طرح کہ آپ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں اوپر آتی بھی نہیں تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں کہ جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی بنی اسرائیل کی اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا جو خود نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو بھی منع کرتے تھے، اور تیسرا جو کہ ان سے کنارہ کش تھے، خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ بچایا کس گروہ کو گیا، جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا۔ تو اس لیے پتہ چلا برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے، اور
جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو اس کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک کچھ ان کے علاوہ تھے۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو۔ سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ انہوں نے پڑھ رکھا تھا جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان مال سمیٹتے رہے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لے لیا، رشوتیں لیں، اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں انہوں نے نماز قائم کی لیکن ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا کہ وہ صاحبان ہیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ یہاں ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ ہی سے ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کر دیا، اور پھر ان سے خود خطاب کیا الست بربکم، تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں تم سے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے، اور اس بات کو انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، انہیں رب کو جاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، جیسے نجاشی اور فرعون کے جادوگر۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھی ہے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اس سے یاد کیوں نہیں آتا، وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے، تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں، لیکن اس کی اصلاحات ہے۔ دیکھا جائے تو وہ حافظہ میں کیوں نہیں، کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو تو امتحان ہی ختم۔ ایمان بالغیب اسی لیے تو ہے، ہماری کامیابی کا انحصار ایمان بالغیب پر ہی ہوتا ہے، اسی لیے ایمان لانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار کر کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اقرار کیا ہوا قیامت کے دن جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب کون سا ہے، ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا، نہیں، فطرت میں پہچان رکھ دی گئی۔ اور پھر وقتاً فوقتاً انبیاء اس سبق کو یاد دلانے کے لیے آتے بھی رہے۔ کیا تم کو ہو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ تو باطل پرستوں نے کیا۔ ہم آیات ایسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ انہوں نے آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ اس سے صاف نکل گیا، یہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے سے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے جس کے پاس بہت سی علم تھا، لیکن شیطان اس کے اندر دنیا کی محبت ڈالی، لہٰذا وہ علم اور دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا۔ تو آیات کا علم ہونے کے باوجود اس سے روگردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اس طرح آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو وہ پھر اسی کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں شیطان لے لیتا ہے، اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔
اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنے پسند کے رستوں پہ بھی لے جاتا ہے۔ سارا دین پڑھا لکھا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کرتے تھے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہامتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہامتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ کان ہے، سچ بات اللہ کا کلام سننے کی توفیق نہیں، غافل ہیں۔ اور یہاں جانور اس لیے کہا گیا، ان کا مقصد صرف کھانا پینا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ لیتے ہیں، اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے جو عقل، سمجھ، آنکھیں، کان، نگاہیں رکھتے ہیں، حق کو نہیں پا سکتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان اعضاء کو خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ انہیں اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی بھی بہت اچھا ہے، اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر ان ناموں سے جو دعا بھی کی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جن سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمان و زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا۔ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمان و زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے تو اس نے ان کو عطا کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی مانگا اللہ تعالیٰ سے، لیکن بعد میں جب اللہ نے دے دیا تو شریکوں کا شکر ادا کرنے بیٹھ گئے۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اور جن ہستیوں کو بھی، جن چیزوں کو بھی، جن لکڑیوں بتوں کے بنائے ہوئے یعنی جو بھی بت ہیں، لوگ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں اس کو، تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ کوئی کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ لیکن جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، کانوں کا بطور خاص ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے خاص ذرائع ہیں، علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ سارے ذرائع ہے ہی نہیں، وہ کیسے، کہاں سے تمہاری مدد کریں؟ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری، وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ تو آپ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دے، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، لیکن وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ تو ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہتے ہیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسے توجہ سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت آئے تو ہم پر پوری توجہ سے قرآن مجید کو سننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر ابن حسین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل و بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی 2-3 چیزیں یہاں بہت اہم ہیں۔ صبح شام کے اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صبح شام کے مسنون دعائیں انہیں لازم پکڑ لے۔ دوسری بات، صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے، شام کو بھی مانگنی چاہیے۔ تیسری بات، دعائیں مانگتے وقت دل میں عاجزی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے میں تو ایسا اور ویسا کر دوں۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زبان بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعائیں
دعائیں مانگتے ہوئے خشوع و رضو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے دعا کر رہا ہو اور حاضر دل نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، جان لو بے شک اللہ غافل و لب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر، اگر نہیں چاہتا تو نہ کر۔ نہیں، اللہ تو معاف ہی کر، کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے۔ اور بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ تلاوت سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ دوسرے کے اوپر یا جھک کے یا اشارے سے سجدہ کر لیتا۔ اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے نہیں کہتے۔ اس سجدے میں سلام بھی نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نہ آتی ہو تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیں۔ سورہ الانفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ جنگ بدر کے بارے میں اس سورہ انفال بیان کی گئی ہے۔ انفال سے مراد غنائم ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا، آئندہ کون آگے بڑھے گا۔ مسلمان سے 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن کا پلڑا بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش ہوئی۔ نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کر جنگ کی تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس سے پہلے میرے جاگنے میں کوئی طریقہ نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے کی ہے، انفال کے لیے نہیں لڑی، یعنی یہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی۔ غنائم کو ایک طرف رکھو، اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے، اور تم مضبوط ہوگے، طاقتور ہوگے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اچھے اخلاق سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق اعلیٰ درجات والے لوگوں کا کام ہے۔ بلا شبہ مومن وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی ہم سب بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی آیات سن کر کیا ہمارے دل کامتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات و مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کے بعد ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تو دوسرا گروہ یہاں پہ کون تھا؟ جو ایک تو ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت لے کر آ رہا تھا، جسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا تو مسلمان چاہتے تھے اس کو لوٹ لیں،
اور دوسری طرف دوسرا گروہ جو مکہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کا مال مطلوب تھا کہ اللہ کو حق کی سربلندی مطلوب تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ سفیان کی جو گروہ ہے اس کو لوٹ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جو دوسرا گروہ آ رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے تھے، خوب آہوزاری کی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی ان کی دیکھیے اور دعا کی کثرت دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری ہو تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، گر گراتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اونٹ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ، ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، جو کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، تو خطرہ تھا اس بات کا زیادہ دشمن دیکھ کر کہیں واپس نہ مسلمان دوڑ پڑیں، بھاگ دوڑنا مچ جائے، روک نہ لیے اپنے آپ کو روک نہ لے، میدان جنگ سے بھاگ نہ، اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، بھاگنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام ہے آگے، کہ اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹھی بھر کے خاک ان کی طرف پھینکی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہر ایک کافر کے آنکھ میں پڑی، یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بدر کے دن اہل مکہ نے صبح دعا کی تھی، یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے، دوسرا ناکام ہو، تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا، اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنتے۔ اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو مان لیتا ہے، بات کو سن لیتا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں،
جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بات نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی برتر ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کو زبردستی نہیں سنواتا، اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو۔ جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازمی لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، اپنے پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد پاکیزہ آزمائش ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال اور اولاد نعمت ہے، فتنہ ہے کب؟ جب انسان اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے۔ کب فتنہ ہے؟ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں، اپنے میں ہی مشغول کر دیتے ہیں مال اور اولاد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہاری حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تقویٰ سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تقویٰ سے انسان کے اندر اللہ کا قرب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے۔ تو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا جلا وطن کر دے، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والا سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان سے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی جیسا کہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیرے نام سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ تو یہاں دو چیزیں بتا دی گئیں کہ عذاب سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا، یا دوسرا استغفار کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا میں موجود نہیں، لیکن استغفار کرنا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور پھر حشر میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور صرف استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ پھر گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی نہیں ہے مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے، تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ سو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسد بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے۔ بس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے گا، پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی
اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ فتنہ ختم ہو جائے، دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ مومنوں کا مولا تو اللہ ہے اور وہ ان کی مدد کرے گا اور تمہاری شامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ ہی ہمیشہ ہمارا مولا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔